إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر نجات یا فلاح کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. تو ایمان ضروری ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے. اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے. کفار قریش کو بڑا ذوق تھا کہ ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، بڑی نیکیاں انجام دینے والے،
ہمارے پاس اللہ کے گھر کی تولیت ہے، ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں اور حاجیوں کے خدمت گزار ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اپنی نیکیوں کو شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اسی تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ جن نیکیوں کا یہ ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن ہم انہیں بکھرا ہوا گرد و غبار بنا دیں گے۔ جیسے روشن دان سے سورج کی کرنیں اندر آتی ہیں، اس میں کچھ ذرات ہوتے ہیں متحرک، اس کو ہوا بولتے ہیں۔ وہ نہ کسی کے ہاتھ میں آتے ہیں نہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا۔ تو جو اعمال یہ ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے متولی، بیت اللہ کے متولی اور خدمت گزار، حاجیوں کے خدمت گزار اور بڑے مہمان نواز، یہ ساری نیکیاں ہم ہباء منصورہ کر دیں گے، غبار کی طرح بکھیر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ جب تک ایمان نہ ہو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان بھی صحیح۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں صحابہ جیسا ایمان، ان ہر ایمان کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان صحابہ جیسا ہو پھر یہ ہدایت پر ہے۔ تو ایمان ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے، ایمان صحیح۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ایسے بندوں کے اعمال بھی قیامت کے دن ہباء منصورہ ہو جائیں گے، غبار کی طرح بکھر جائیں گے، جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن بڑے بڑے عمل کرنے والے اور عمل کر کے تھک جانے والے دہکتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے، اور ان کا عمل ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ ایمان صحیح نہیں ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور بہت سی احادیث ہیں جو ایمان کی اہمیت کو پیش کرتی ہیں۔ 3 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر ایک اعلان کروایا تھا، ایک منادی کروائی تھی۔ ایک تو حج کے موقع پر ایام تشریق میں آپ نے کعب بن مالک کو بھیجا، اوس بن حدثان کو بھیجا کہ دور دور تک حاجیوں کے خیمے ہیں، ہر خیمے میں یہ آواز پہنچاؤ، لا يدخل جنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ لا يدخل جنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں وہ نفس جائے گا جو مومن ہے۔ ہر خیمے میں آواز پہنچاؤ۔ بہت سے حاجی نئے ہیں، نیا اسلام قبول کیا ہے، ان پر حجت قائم ہو جائے، اپنے گھروں کو لوٹیں اور یہ اعلان آگے پہنچا دیں، دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ایمان کس قدر ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے۔ یہی اعلان آپ نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا۔ بلال سے کبھی یا بلال قم فاذن لا يدخل جنت الا مؤمن، یہ یہودیوں کی بستی ہے، یہاں اعلان کر دو کہ ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے بھی حکم یہ دیا گیا اور میں بھی اس اعلان میں شامل تھا، اس قدر اعلان کیا کہ میری آواز بیٹھ گئی، گلا بند ہو گیا، مگر یہ آواز ہر گھر میں پہنچا دی۔ اور تیسرا موقع
حجۃ الوداع سے 1 سال قبل آپ نے جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین کو بھیجا مکہ میں اسی اعلان کے ساتھ، ایک ایک گھر میں یہ اعلان پہنچے اور مکہ کے رہنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کہ ایمان جو ہے وہ اساس ہے جنت کے داخلے کے لیے۔ ایمان کیسا ہو؟ ایک آیت کریمہ آپ نے سن لی، صحابہ جیسا ایمان۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے مومن ہونے کا اعتراف کیا ہے، گواہی دی کہ وہ مومن ہیں۔ یہ اصحاب الکہف، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کا معنی بھی سامنے ہو تو سورۃ الکہف کے مضامین ہر جمعے آپ پڑھیں اور اس دھارے میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جس گھر میں جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے قیامت کا نور بن جائے گی۔ یہ اہمیت اسی لیے ہے کہ سورہ کہف کے مضامین بڑا غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اصحاب الکہف یہ 7 نوجوان تھے، اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ بڑی عظیم گواہی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مومن ہونے کا اعتراف کر لے اور گواہی دے دے کہ فلاں بندہ مومن ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی گواہی کہ فلاں مومن ہے۔ ہمارے نوجوان تھے، رب تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، جو ماحول تھا اور ماحول کا شرک تھا اس سے بیزار ہو چکے تھے۔ وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور ترقی دے دی، اضافہ کر دیا۔ کس بنا پر؟ 2 وجوہات کی بنا پر، ایک ان کا ایمان لانا، دوسرا نوجوان ہونا۔ یہ جوانی کی عمر کی نیکیاں اور یہ ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو مومن طاقتور ہو، جس کے جسم میں جوانی کی لہر ہو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہو۔ فی کل خیر، سب میں خیر ہے، مومن قوی میں بھی خیر ہے اور مومن ضعیف میں بھی خیر ہے، لیکن اگر تقابل کریں تو جو قوی مومن ہے وہ زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے۔ یہ 7 نوجوان تھے، بڑی قوتوں کے مالک تھے، شباب تھا، ایمان لے آئے، جو ماحول میں شرک اس سے بیزار ہو چکے تھے، اللہ کی توحید کو سمجھ چکے تھے، ہم نے اور بڑھا دیا اور ترقی دے دی۔ اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اصحاب کہف میں ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی، ان کے ایمان کو قبول کر لیا اور ان کے ایمان کا اقرار اور اعتراف کر لیا کہ یہ بندے مومن ہیں۔ چند ان کے کردار، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ایک یہ کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہو گئے اپنی قوم کے سامنے. یہ تعداد میں کم تھے، سامنے پوری قوم تھی، وسائل سے مالا مال اور طاقت سے مالا مال، کوئی پرواہ نہیں، کھڑے ہو گئے اور یہ کلمہ حق بلند کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ گواہی دی، یہ اقرار کیا اپنی قوم کے سامنے. یہ گواہی لفاظی نہیں ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں لفاظی کی حد تک کہ وہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب. یہ گواہی پوری توحید ربوبیت کی عکاسی کرتی ہے. وہ رب ہے، اس کا رب مانتے ہیں نفی اور اس بات کے ساتھ، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں. یہ جو ترکیب ہے، یہ اس مقام کی وہ ترکیب حصر کے ساتھ ہے. حصر کا معنی یہ چیز بند ہوگی اور کچھ نہیں، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں. اور ربوبیت میں وسیع معنی، وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، وہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. یہ توحید کی دو قسمیں، ربوبیت اور الوہیت، ان دونوں میں ایک جوہری فرق یہ ہے کہ توحید ربوبیت جو ہے اوپر سے نیچے آتی اور توحید الوہیت نیچے سے اوپر جاتی. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اخبار اللہ عن نفسہ، اللہ کا خبر دینا اپنے بارے میں، یہ توحید ربوبیت. اللہ تعالی نے اپنے بارے میں جو خبر دی، ان ساری خبروں کو ماننا، یہ توحید ربوبیت کو ماننا. مثلا اللہ تعالی ہی خالق اور کوئی خالق نہیں. اب کتنے لوگ مانتے ہیں، کن کن درگاہوں پہ دھکے کھاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے. فلاں دربار سے اولاد مل سکتی، فلاں دربار سے اولاد مل سکتی. اللہ کی خبر کو اس کو تہس نہس کر دیا. اللہ نے خبر دی میں رازق ہوں، وفی السماء رزقکم، سب کی روزی میرے پاس. لیکن نہیں، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں کے پاس خزانے ہیں، فلاں دربار سے مال ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے. تو اصحاب الکہف کا جو یہ کہنا کہ ہمارا رب وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، توحید ربوبیت کے سارے معنی کے ساتھ، اللہ خبر دے یکشف السوء، میں مشکل کشا ہوں. نہیں، علی مشکل کشا ہے. وہ علی جو جماعت کروا رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کہ پیچھے میرا قاتل کھڑا ہے، اتنا پتہ نہیں، پچھلی صف میں قاتل کھڑا ہے، وہ مشکل کشا ہے. حسین مشکل کشا ہے جو پورے خانوادے کے ساتھ کوفہ جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا انجام ہوگا. نہیں، میں مشکل کشا ہوں، لیکن نہیں، لوگ نہیں مانتے. مانا توحید ربوبیت کو ذبح کر ڈالا. تو اصحاب الکہف کے ایمان کو ہم قبول بھی کر رہے ہیں، اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں. انہوں نے برملا کہا ہمارا وہ رب ہے، لفاظی نہیں، دل کی حقیقت کے ساتھ. اللہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے. آپ کی زبان کے نکلے الفاظ بھی جانتا ہے، سنتا ہے، اور آپ کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. ہمارا ایمان اس معیار کا نہیں، ظاہر کچھ باطن کچھ.
ان کا ربوبیت پر ایمان ظاہر و باطن کے ساتھ تھا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اب رب ماننے کا معنی کیا ہے؟ جس کو رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، اسی کو معبود بھی مانو۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ میں خالق ہوں۔ کوئی اور خالق دکھاؤ، کوئی ایک ذرے کو جس نے بنایا ہو دکھاؤ گے؟ اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق میں ہوں، اور جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ اصحاب کہف نے آگے کیا کہا؟ لن ندعو من دونہ الہ، اس کے سوا ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت جو ہے وہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ اللہ خالق اور مالک اور رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ یہ دونوں قسمیں لازم ملزوم ہیں، ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا یہ عقیدہ توحید کا انکار۔ اس کو ہم خالق مانتے ہیں لہذا معبود بھی مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے، لازم ملزوم۔ اور یہ عقیدہ صاحب الکہف کا، ربنا رب السماوات والارض، وہ ہمارا رب ہے، خالق مالک مدبر، الا لہ الخلق والامر، یہ ساری خلق اس کی ہے اور خلق پر امر بھی اس کا قائم ہے، وہ مختار کل۔ لہذا لن ندعو من دونہ الہ، اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، ہرگز نہیں پکاریں۔ یہ صاحب الکہف کا عقیدہ۔ باقی عقیدہ الولاء والبراء جو توحید کی اساس ہے، جو توحید کی اساس ہے، جب اس کو خالق مان لیا، اس کو معبود مان لیا، اب یہ تعلقات اور دوستیاں اسی عقیدے کی بنیاد پر ہوں گی، ورنہ عقیدے کا جھول ہے۔ خالق اس کو مان لیا، مالک اس کو مان لیا، رازق اس کو مان لیا، پیشانی جھکا دی، ہر عبادت اس کے لیے خاص کر دی، تو جو دنیاوی علائق ہیں، کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا، یہ بھی توحید کی اساس پر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی راہ میں اور بغض بھی اللہ کی راہ میں۔ محبت کرنا بھی عبادت ہے، نفرت کرنا بھی عبادت ہے، اگر یہ دونوں اللہ کے لیے ہوں۔ اصحاب الکہف کا یہ بھی ایمان تھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپس میں مل بیٹھے جب تم نے چھوڑ دیا ان کو، کن کو؟ ان مشرکین کو، اور جن کی عبادت کرتے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ الولاء والبراء، دو چیزوں سے بیزاری، ایک شرک سے، دوسرا مشرک سے، مشرکانہ عقیدے سے اور اس عقیدے کے حامل سے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے موحدین کے سردار، اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان سے بھی بیزار ہیں۔ یہ الولاء والبراء، شرک سے بیزاری، اہل شرک سے بیزاری۔ اگر شرک سے بیزاری کا اظہار ہو اور مشرک سے محبت ہو، یہ عقیدے میں خلل ہے۔ اصحاب الکہف کا عقیدہ
آپ کے سامنے آ گیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، جن کی عبادت کرتے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ الولاء والبراء کی اساس پر، ان قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہماری قوم اللہ کے سوا اوروں کو پکارتی۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یا تو دلیل پیش کرو، ان کو پکارنے کی واضح دلیل پیش کرو، اور دلیل واضح ہونی چاہیے۔ دین اسلام میں سب سے مقدم مسئلہ عبادت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ تو پھر یہ دین ناقص ہوا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی تو یا اللہ تو نے اس کا نام کیوں نہیں بتایا، صرف اپنا نام بتا دی۔ عبادت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ استنجے کے ڈھیلوں کی تعداد بتا دی، 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، ڈھیلے کیسے ہیں وہ بتا دیے۔ توحید کا مسئلہ عبادت کا سر فہرست ہے۔ کہ تیرے علاوہ اگر کسی کی عبادت تھی تو اس کا نام بتایا ہوتا، اشکال ختم ہو جاتا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی جیل کے ساتھیوں سے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کو تم پوچھتے ہو پکارتے یہ سب نام ہیں، یہ نام اللہ نے نہیں بھیجے۔ توحید کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، اور اللہ اس پر خاموشی اختیار کر لے، نام نہ بتائے، یہ تو دین کا خلل ہے۔ یہ نام ہے جو تم نے خود رکھے ہیں، یہ تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی برہان، کوئی سند نہیں۔ کسی کا نام داتا، کوئی گنج بخش، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی مشکل کشا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، اللہ نے بیان نہیں کی۔ ورنہ عبادت کا مسئلہ سب سے مقدم ہے۔ یہی مطالبہ صاحب الکہف کا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ جن جن کو پکارتے ہیں ان کی واضح دلیل پیش کرو۔ مسئلہ عبادت کا ہے، اللہ نے کیوں ادھورا چھوڑ دیا؟ ان کے نام کیوں نہیں بتائے؟ ان کے نام کیوں نہیں بتائے؟ سیدھی بات یہ کہ من اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی معبود، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جھوٹے ہیں۔ کتنی صراحت کے ساتھ الولاء والبراء کا عقیدہ، ساری باتیں عین عقیدے اور توحید کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کا اثبات، غیر اللہ کی عبادت کا انکار، شرک سے بیزاری اور مشرک سے بیزاری۔ ہاں، ایک کام کی بات یہ بھی ہو گئی کہ فأووا إلى الكهف، فلاں غار میں چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ اس قوم سے چھپ جانے کے لیے۔ ہم چند افراد ہیں، کمزور ہیں، یہ پوری قوم ہے، طاقت اور وسائل سے مالا مال ہے، ہم پر تشدد کر کے کہیں ہمیں عقیدے سے ورغلا نہ دیں، عافیت اسی میں نکلے یہاں سے۔ اسے مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، کفار قریش کے مظالم اپنے عروج پر تھے، پتھروں پر گھسیٹا جا رہا تھا، گرم کوئلے سینے پر رکھے جا رہے تھے، بھاری بھاری سیلیں سینے پر رکھی جا رہی تھی، کتنے قتل کیے انہوں نے۔ تو کہیں ایمان کے اندر یہ شبہات داخل نہ کر دیں۔
کمزوری داخل نہ کر دیں، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، صحابہ نے ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، بعد میں خونی رشتے توڑ دیے۔ بیٹا اگر مشرک ہے، باپ مسلمان بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹا مسلمان ہے، باپ مشرک ہے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا۔ کتنے شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا، کتنی بیویوں نے شوہروں کو چھوڑ دیا، کتنے بھائیوں نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ ایمان کی سلامتی کے لیے۔ یہ تصور اصحاب الکہف میں بھی کہ فاووا الی الکہف، غار میں آ جاؤ، اس کا معنی یہ کہ ہم مل بیٹھے، کوئی اپنے گھر میں، کوئی اپنے گھر میں، منتشر بکھرے ہوئے، پوری اس طاقت کا مقابلہ ہے، مل کر بیٹھے، کچھ سوچیں، مل بیٹھے۔ اور غار میں آ کر دعا کی، ربنا، یہ رب ماننے کا مزہ آ گیا نا، اب ربنا کہو۔ یہاں دنیا ربنا ربنا کہہ کر دعائیں مانتی، رب مانتی نہیں۔ تو ہمارا رب ہے لیکن فلاں مشکل کشا ہے، تو ہمارا رب ہے لیکن فلاں داتا ہے، تو ہمارا رب ہے مگر فلاں دستگیری کرتا ہے۔ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ دعا منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کو پہلے رب تو مان لو، پھر ربنا کہو۔ اصحاب الکہف کا عقیدہ آپ کے سامنے، اب وہ ربنا دعا کر رہے، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمتیں برسا ہم پر، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور جو ہمارا معاملہ ہے یہ دعوت کا، عقیدے کا، توحید کا، قوم سے مقابلے کا، اس میں ہمیں درستگی مہیا فرما دے، درستگی کے اسباب، رشد، ہدایت، وہ اسباب عطا فرما دے۔ اور کوئی طلب نہیں، نہ پیسے کی نہ روپے کی، کوئی طلب نہیں۔ جو معاملہ ہم نے شروع کر دیا، اس قوم سے ٹکرا گئے، اس میں ہمیں جو ایک ثواب راستہ، آسان وسائل تو عطا فرما دے۔ اور من لدنک کا اپنی طرف سے، چند دنوں کے مسلمان عقیدہ بن چکا کہ رحمت اللہ کی طرف سے آتی، کسی اور کی طرف سے نہیں آتی۔ اسباب کی فراہمی اللہ فرماتا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا ایک مثالی طرز عمل، مثالی عقیدہ، قیامت تک کے لیے، پوری کائنات کے لیے مثال، ایک نمونہ قائم کر گیا۔ یہ ایمان ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، ان کو صلہ بھی عطا فرمایا۔ کیا اظہار محبت، فضربنا علی آذانہم سنین عددا، ہم نے ان کو سلا دیا غار میں، ان کے کانوں پر تھپکیاں دی۔ یہ محبت کا انداز، 2-4 دن کے لیے نہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے، 309 سال ان کے کانوں پر تھپکیاں دی۔ سورج کا روٹ تبدیل کر دیا، طلوع و غروب کے وقت سورج کو جھکا دیا تاکہ غار میں دھوپ داخل نہ ہو اور میرے بندوں کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آپ سورج کو دیکھتے کس طرح جھک کر گزر رہا ہے تاکہ غار میں دھوپ داخل نہ ہو اور میرے بندوں کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ 309 سال سلانے کا معنی یہ ہے کہ میرے بندو، اب تمہارا کام میرے ذمہ ہے، قوم کی اصلاح کا، عقیدے کی اقامت کا، توحید کی اقامت، وہ کام اب میں کروں، تم سو جاؤ۔ تم نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، عقیدہ بیان کر دیا، الولاء والبراء کے تعلق سے اپنا عقیدہ پیش کر دیا، اب تم سو جاؤ۔ سورج کا روٹ تبدیل کر دیا اور تھپکیاں دی جا رہی، یہ محبت کا انداز ہے۔ سلا دیا 309 سال،
اور جب وہ اٹھے تو جو ان کا مقصود تھا اقامت توحید کا، قوم کی اصلاح کا، پوری طرح خطے میں پھیل چکا تھا۔ اللہ نے وہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور وہ کام کر دیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہاں اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، ایمان صحیح۔ اور اللہ نے ایک قوم بلکہ کچھ نوجوانوں کے ایمان کو قبول بھی کیا اور مثالی ایمان قرار دیا، ان کے ایمان کی گواہی دی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لا چکے، نوجوان۔ جوانی کا عمل بڑا قابل قبول ہوتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ بچہ، وہ جوان جو عبادت، رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، بچپن ہی سے شوق ہے، مسجد کا شوق ہے، جماعت کا شوق ہے، عبادت کا شوق ہے، علماء سے ملنے کا شوق ہے، مدرسے کی محبت ہے، دین سیکھنے کا شوق ہے، رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ قیامت کی تپش، سورج کی حدت اور شدت اور پسینے سے بچائے گا۔ یہ نوجوان، ایک جوان کا عمل۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ جوان جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت نکاح دے، دعوت گناہ دے، اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اس گناہ کو ٹھوکر مار دے۔ ایک دفعہ کا یہ کردار ٹھکرا دے اس کو، یوسف علیہ السلام کی طرح، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، دعوت دینے والی مصر کی ملکہ، عزیز مصر کی بیوی، دعوت قبول کر لیتے، کتنی آسانیاں اور کتنے خزانے مل جاتے، چودراہٹ مل جاتی، لیکن نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تو یہ نوجوان کا عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ یعجب ربنا من شاب لیس له صبوہ، رب تعالیٰ کو تعجب آتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس نوجوان پر جس میں صبوہ نہ ہو۔ صبوہ کیا ہے؟ نفس کی خواہشات کی رغبت، گندی خواہشات، دل میں گندی سوچ ہو، آنکھوں میں گند دیکھنے کی حرص ہو، کانوں سے گند سننے کا شوق ہو، زبان سے گند بکنے کا شوق ہو۔ نہیں، ایسا نوجوان، زبان بھی پاکیزہ، آنکھیں پاکیزہ، کان پاکیزہ، دل کی سوچ پاکیزہ، اللہ کو اس نوجوان پر تعجب ہے۔ ہمارے اس پر ایمان ہے، اللہ تعجب کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے وہ کیفیت معلوم نہیں، ہم بھی تعجب کرتے ہیں۔ ہمارا تعجب عدم علم پر ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے، حقیقت کو جانتے تو حیرت کیسی ہو۔ اللہ کا تعجب کرنا کیسا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے، تو ہر شے کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں، اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ لیکن یہ تعجب کی صفت اس نوجوان کے تعلق سے، اس نوجوان کی برتری، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کی دلیل، اللہ تعجب کرتا ہے۔ یہ نوجوان جوانی، طغیانی، اور اس کے اندر شرافت، پاکیزگی، ہر شے محفوظ، ہر شے پاک ہے، نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا، کان سے بے حیائی نہیں سنتا، زبان سے بے حیائی نہیں بولتا، دل میں بے حیائی کی سوچ نہیں ہے، شرمگاہ محفوظ ہے، اللہ کو تعجب ہوتا ہے۔ یہ بھی نوجوان تھے، وقت کا ایک معاشرہ اس سے کٹ چکے تھے، ان برائیوں سے، ان کے شرک سے کٹ چکے تھے، بیزار تھے۔ ایک اللہ کو مان لیا، مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، اسے معبود حق مان لیا، اور اس عقیدے کی بنا پر الولاء والبراء کو بھی اپنا لیا کہ یہ لوگ، ان کا عقیدہ بھی گندا ہے اور یہ لوگ کسی دوستی کے قابل نہیں۔
اللہ نے اصحاب الکہف کے ایمان کی گواہی دے دی، یہ بندے مومن تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مومن ہوتے ہیں، وہ ایمان جو جنت کے داخلے کی سند ہے۔ اصحاب الکہف کے عقیدے سے سیکھو، ان کے طرز عمل سے سیکھو، مگر ہم سیکھتے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اصحاب الکہف کو پکارتے ہیں توف اس قوم پر، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ۔ ایک تعویذ ہم نے پہلے بھی دیکھا، کچھ چند سال پہلے اور چند دن قبل بھی دیکھا، ایک بندے نے ایک تعویذ بھیجا، گھر سے نکلا، دیکھیں یہ کیا ہے، کھول کے دیکھا خانے بنے ہوئے، اصحاب الکہف کو اس میں پکارا جا رہا، ان کے نام لے کر، نام بھی ثابت نہیں، نام بھی ثابت نہیں، ان کو پکارا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ صاحب کہف کے تعلق سے کیا بنوانا چاہ رہے اور تم کیا مانے بیٹھے ہو؟ اللہ کیا سمجھا رہا ہے، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ جمعے میں ہنسنا نہیں چاہیے، آج ہنس لیجیے۔ کیا اصحاب کہف کو پکارا ہی پکارا، ان کے کتے کو بھی پکارا، ہنسو اس پر۔ اشرف المخلوقات اتنا گر گیا، کتے کو پکار رہے، کتے کو۔ یہ عقیدہ۔ ثم رددنا اسفل سافلین، ثم رددنا اسفل سافلین، ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا انسان۔ ہم نے رفعت دی تھی، بلندی دی تھی، اشرف المخلوقات بنایا، اور تو ذلت کی تہوں اور گہرائیوں میں گر گیا۔ ایک انسان ہو کر، بندہ ہو کر، کتاب و سنت کے خزانے تیرے پاس، کتے کو پکار رہے۔ اصحاب کہف کے تعلق سے کیا ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور تم لوگ کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ پوری تعلیمات سے انحراف۔ نبی علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، قوم کی کیا سمجھا کر کے؟ سواری پر سوار تھے، عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے، موقع تھا، کچھ نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ تھی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ آپ سمجھا کر گئے، اور تم کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ عشق رسول کے دعوے، قصیدوں پر قصیدے، میلادوں پر میلاد۔ آپ کا پیغام کیا ہے اور تم کیا بنائے بیٹھے ہو؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم۔ عبداللہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ یہ درگاہیں، آستانے، قبے، قبریں، کسی سے نہیں، صرف ایک اللہ سے۔ جب استعانت کرو اللہ سے کرو، وہی مدد دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا سمجھا کر گئے، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، کیا مانے بیٹھے ہو؟ یہ دین ہے۔ تو یاد رکھو، ایمان جنت کے داخلے کی اساس ہے۔ نفس مومن جنت میں جائے گا بس۔ ایمان اگر نہیں ہے یا ہے اس میں سلامتی نہیں ہے تو نیکیوں کے انبار لگا دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ایمان امر فصل ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ وفد عبد القیس اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کر لیا تھا۔ عبد القیس ایک قبیلہ اسلام قبول کر کے آگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم صرف سال میں رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، علاقہ دور ہے، آنے جانے میں وقت لگتا ہے، رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، باقی کسی مہینے میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے پڑوس میں بنو بزر قبیلہ ہے، دشمن ہے ہمارا،
ہم باہر نکلے ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہماری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، قافلے لوٹ لیتے ہیں، وہ طاقتور ہم کمزور، سال میں ایک بار آ سکتے ہیں، اب چونکہ آ چکے، اسلام قبول کر لیا ہم نے، فمرنا بامر فصل، ہمیں فیصلہ کن بات بتائیے، امر فصل، فیصلہ کن بات، ایک ہی نقطہ ہو، فیصلہ کن ہو، جنت اور جہنم کے بیچ، اسلام اور کفر کے بیچ، صحت اور بگاڑ کے بیچ، فیصلہ کن بات بتا دی۔ فرمایا آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان، یہ امر فصل ہے، ایمان لاؤ گے اللہ قبول کرے گا، اور اگر ایمان ہے مگر وہ صحیح نہیں ہے، سمت درست نہیں ہے، ایمان کا فہم صحیح نہیں ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، یہ امر فصل ہے، اس کو لے جاؤ، خود بھی اس کو مان لو، قبول کر لو، اور جو اہل اپنا چھوڑ کر آئے ہو اپنے خاندان کے لوگ، ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی تعلیم دو، یہ امر فصل، انہ لقول فصل وما هو بالعزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ قول فصل ہے، یہ قرآن، نبی علیہ السلام کی باتیں، فیصلہ کن باتیں، محمد فرق بین الناس، محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق ہے، لوگوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو جدا کرتے ہیں، اہل حق کو اہل باطل سے، اہل توحید کو اہل شرک سے، اہل ایمان کو اہل کفر سے، فرق، جنتی کون اور جہنمی کون، یہ فرق اللہ کا رسول، کس کی نماز قابل قبول اور کس کی نماز مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول۔ جی ہاں، نمازیں مردود ہوتی ہیں، 60 سال کے نمازی اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرتا، کیوں؟ نماز مرضی کی، اللہ کی اطاعت میں نماز پڑھ رہے ہو، ذرا سن تو لو اللہ کیسی نماز چاہتا ہے، اس نے ایک شخصیت کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے، نمونہ سیمپل بنا کر بھیجا، تو اس کی نماز دیکھ لو، ضروری ہے کہ صرف باپ دادا کی نماز ہو، یہ کون سا دین کا ذوق ہے؟ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار نماز پڑھی، صحابی رسول تھا، میں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھی، یہ بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھی، یہ بھی نہیں ہوئی۔ تو غور کرو، یہ کیا کوہرام نہیں؟ نمازوں میں ہم کوئی دلچسپی نہ لیں، اس اہمیت کو پہچانے ہی نہ۔ حذیفہ بن یمان نے 40 سال کے ایک بندے کی نماز دیکھی، فرمایا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور یہ حدیث آپ نے سنی، 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرتا۔ قرب قیامت مساجد آباد ہوں گی، اکثر نمازیوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ غور کر لو، اکثر نمازی کون ہے آج کل؟ کن کی مساجد زیادہ ہیں؟ کن کی مساجد بھری ہوتی ہیں؟ کون اکثر نمازی؟ اکثر نمازیوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیثیں آپ کی آنکھیں نہیں کھولتی؟ تو ایمان ہے، مگر کس کا ایمان صحیح اور قابل قبول؟ یہ چیزیں قابل غور، قابل فکر۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرو، ویسا ایمان عطا فرما دے جیسے صحابہ کا تھا، اصحاب الکہف کا تھا، جن کی سند تو نے دے دی، جن کے ایمان کو مثالی قرار دے دیا، جن کے ایمان کو تم نے قبول کر لیا، کانوں پر تھپکیاں دی، محبت بری، سورج کی لائن تک تبدیل کر دی ان بندوں کی خاطر۔ وہ مثالی ایمان اپنے پیدا کرو، وہی نجات کی اساس۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔